پھر یزیدیوں نے امام عالی مقام کے لشکر پہ حملہ کیا ہے. ابتداً مبارزت طلبی ہوئی ہے اور اس کے بعد پورا لشکر پورے لشکر سے ٹکراتا ہے. امام عالی مقام کے خدام اصحاب وہ پہلے شہید ہوئے ہیں. ان میں ایک جوان ایسا بھی تھا عبداللہ بن عمیر کلبی، جو پہلے تو امام کے قافلے میں شامل نہیں تھا لیکن کربلا میں آ کے شامل ہوا تھا. وہ ہمدان کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور جادہ کنویں کے قریب اس نے مکان بنا رکھا تھا، وہاں وہ رہتا تھا. اس نے یزیدی فوج کو کربلا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو یزیدی لشکر نے بتایا نواسہ رسول وہاں موجود ہیں، ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، ان سے لڑیں گے. تو عبداللہ بن عمیر کلبی گھر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نواسے پر یہ لشکر جا رہے ظلم و ستم کرنے. تو بیوی کا نام تھا ام وہب. اس نے کہا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ بن عمیر نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم سبط رسول کی مدد کریں، ہم ان کے خدمت گزار بن جائیں. بیوی نے ہاں میں ہاں ملائی اور تیار ہو گئی. دونوں میاں بیوی آ گئے امام کی خدمت میں اور وہ بھی امام کے ساتھیوں میں رفقا میں شامل ہو گئے. یہ جو پورا لشکر پورے لشکر سے لڑا ہے اس میں عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہو گئے. عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہوئے تو ان کی بیوی ان کے سرہانے بیٹھی تھی اور سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک شعر پڑھ رہی تھی اور چہرے سے خون صاف کر رہی تھی ام وہب، اور ایک شعر پڑھ رہی تھی کہ اے عبداللہ بن عمیر کلبی تجھے جنت مبارک ہو، اس لیے کہ تو نے سر کٹایا ہے تو دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کٹایا، تو نے راہ وفا میں اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے ان کے نواسے سے وفا کرتے ہوئے سر کٹایا ہے. اور لوگ تو جنت کے مشتاق ہیں پر جنت ان کی مشتاق ہے جو رسول سے وفا کرتے ہیں، اور لوگ جنت کی خواہش کرتے ہیں پر جنت ان کی منتظر ہے جو رسول سے. یہ ام وہب اپنے خامند کا چہرہ صاف کرتے ہوئے، خامند جو شہید ہو چکا ہے، وہ شعر پڑھ رہی ہے تجھے جنت مبارک ہو، جنت تیری مشتاق ہے چونکہ تو نے رسول کے نواسے سے وفا کرتے ہوئے جان دی ہے. شمر نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ یہ عورت جو شعر پڑھ رہی ہے نا اگر یزیدیوں کے کانوں سے ٹکرائے، چونکہ کلمہ تو یہ بھی پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل میں نواسہ رسول کی محبت جاگ اٹھے، تو جلدی کرو اس بی بی کے سر پہ لٹھ مارو اور اس کو چپ کراؤ. وہ یزیدی آیا اور اس نے اتنے زور سے لٹھ ماری ہے اس بی بی کے سر پہ کہ وہ بی بی گری ہے اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی ہے. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جنگ میں عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے. ایک غزوہ میں حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار سے لڑ رہے ہیں، تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ میں لڑ تو رہا تھا، تھکا نہیں ہوں پر تلوار ٹوٹ گئی ہے. حضور نے ایک لکڑی، ایک چھڑی وہ اس صحابی کو دی، پر وہ صحابی تھے، اعتراض کرنے والے نہیں تھے کہ حضور میں تلوار مانگ رہا ہوں آپ مجھے چھڑی دے رہے ہیں، بلکہ یہ چھڑی کیا کردار ادا کرے گی جنگ میں جہاں تلواریں چل رہی ہیں، یہ لکڑی کی چھڑی، یہ عصا کیا کردار ادا کرے گا. حضور نے چھڑی پکڑائی، اس صحابی نے پکڑ لی، جو ہی اس نے پکڑی ہے وہ لوہے کی تلوار بن گئی ہے. بعض دوست تو سمجھ گئے، انہوں نے سبحان اللہ کہا، بعض سوچ میں پڑ گئے لکڑی تلوار کیسے بن گئی. تو قرآن بتاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کا عصا رکھا، وہ سانپ بن گیا. جنس بدل گئی ہے یا نہیں بدل گئی؟ نبی کا معجزہ ہے، نبی جنس بھی بدل دیتا ہے. لکڑی رکھی سانپ بن گیا، یہ کس کا معجزہ ہے؟ اگر حضرت موسیٰ لکڑی سے سانپ بنا سکتے ہیں تو امام الانبیاء لکڑی سے لوہے کی تلوار نہیں بنا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی رکھی تو وہ سانپ بن گیا، اشدہا بن گیا. امام الانبیاء نے چھڑی اپنے صحابی کو دی، وہ تلوار بن گئی. ابو دجانہ آئے، اب اس تلوار سے لڑ رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں رسول کی دی ہوئی تلوار ہے. دیکھا ایک شخص لوہے کی زرہ پہن کے لڑ رہا ہے، لوہے کا لباس پہنتے تھے اس وقت سپاہی، چہرہ بھی خود سے ڈھانپ لیتے تھے. تو ایک سائیڈ پہ ایک سپاہی گرا ہے اور اس نے لوہے کی زرہ پہن رکھی ہے، وہ گرتا ہے. ابو دجانہ اس کو دیکھتے ہیں تو بھاگ کے اس کی طرف گئے تاکہ اس کا کلا کما کروں.
پر جو ہی اس پہ تلوار چلانے لگے تو آواز آئی ہائے میں مری. آپ سمجھ گئے, تلوار فوراً روک لی. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا ہائے میں مرا, پر آواز آئی ہائے میں مری. عورت کی نسوانی آواز آئی, نسوانی آواز سن کے فوراً تلوار روک لی. وہ عورت کہنے لگی تلوار کیوں روک لی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں رسول کی تلوار ہے, یہ کسی عورت پہ نہیں چل سکتی. میرے رسول کو یہ عمل پسند نہیں کہ چاہے جنگ ہو پھر بھی عورتوں پہ تلوار چلائی جائے, میرے رسول کو یہ پسند نہیں. اور رسول کے صحابہ کی یہ شان نہیں کہ عورت پہ تلوار چلائیں. تلوار روک لی. وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی. اس وقت تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن جنگ کے بعد ایک موقع پر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ صحابیہ بن گئی تھی. اس دین کو میں سلام پیش کرتی ہوں جس دین نے اتنا اچھا سبق اپنے سپاہیوں کو دیا کہ عورت اگر لڑ بھی رہی ہے میدان جنگ میں اور اس انداز میں گر گئی ہے تو تم اس کو چھوڑ دو اور اس پہ تلوار نہ چلاؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے اس عرب کے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا. آج یہ یزیدی ایک عورت پہ تلوار چلا رہے ہیں, ان کا کون سا دین تھا؟ یہ کس مشرب کے پابند تھے؟ امام الانبیاء کے صحابہ تو میدان جنگ میں نہتی عورت پہ تلوار نہیں چلاتے. اور یہاں ام وہب کو ایک لٹھ ماری گئی جس سے انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا. امام علی مقام نے دیکھا تو دعا کی کہ اے میرے اہل بیت سے وفا کرنے والوں, اللہ تمہیں وہ اعلیٰ جزا دے جو کسی وفادار کو اللہ جزا عطا کرے گا. یہ دعا امام علی مقام نے فرمائی. امام علی مقام نے دیکھا آوان و انصار کس بے جگری سے لڑ رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے ایک بیٹے تھے, میدان جنگ میں وہ بھی امام کے ساتھ قافلے میں تھے, وہ بھی شہید ہوئے. امام علی مقام نے عبداللہ بن مسلم کو دیکھا کہ اس انداز میں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ تیر لگا ہے. تیر آنے سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا نشانہ میرا ماتھا ہے, تو فوراً انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ ماتھے پہ رکھا. پر جب ہاتھ ماتھے پہ رکھا تو تیر اتنا تیز تھا کہ وہ ہاتھ کی ہڈی میں کھپ گیا اور اس نے ہاتھ کو ماتھے سے ہی ملا دیا. یہ اتارنے لگے تو دوسرا تیر عین دل کے اوپر آ کے لگا اور انہوں نے دوسرا ہاتھ دل پہ رکھا. ایک ہاتھ اس تیر پہ ہے جو دل پہ لگا ہے اور دوسرا ہاتھ ماتھے پہ ہے کہ سواری سے گرے اور روح کفس انصری سے پرواز کر گئی. امام علی مقام نے ان تمام اصحاب آوان و انصار کی لاشیں اٹھا کے ایک جگہ جمع فرمائی ہیں. آل جعفر آل عقیل شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر, عمر, عثمان میدان جنگ میں شہید ہوئے. حضرت علی شیر خدا نے اصحاب ثلاثہ کے نام پہ اپنے صاحبزادوں کے نام بھی رکھے تھے. ابو بکر, عمر, عثمان وہ میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. امام علی مقام کے بھائی, یہ ابو بکر, عمر, عثمان آپ کے بھائی ہیں, باپ ایک ہی ہے, والدہ مختلف ہیں, پر یہ جو دوسری ماؤں سے تھے یہ امام علی مقام کا اتنا ادب کرتے تھے جتنا آقا کا ادب کیا جاتا ہے. حضرت عباس علمدار 30 سال عمر مبارک, بھرپور شباب, امام کو جب بھی بلاتے تو سیدی حسین کہہ کے بلاتے. لوگ کہتے عباس حسین تمہارے بھائی ہیں, اخی حسین کہہ کے کیوں نہیں بلاتے, سیدی حسین کیوں کہتے ہو؟ عباس جواب دیتے ہیں میں ام البنین کا بیٹا ہوں, وہ سیدہ نساء العالمین کے بیٹے ہیں. میں ام البنین کا بیٹا ہوں, وہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں. میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں امام حسین کا غلام ہوں. حضرت عباس علمدار کی جرت و بہادری تو ایک ضرب المثال بن گئی ہے کہ عباس جیسا تو کوئی اور شیر نہیں ہے, عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. کہتے ہیں نا فلاں کو میں نے زیر کر لی ہے, عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے.
عباس جیسا اور کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار آپ نے اجازت لی ہے، حضرت سیدہ سکینہ کے حوالے سے ہے کہ پیاس سے نڈھال تھیں تو حضرت عباس نے چھاگل اٹھائی ہے، مشکیزہ اٹھایا ہے، عرض کیا حضور مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں۔ حضرت عباس تشریف لے گئے، وہ جو محاصرہ تھا دریائے فرات پر اس کو توڑ لیا اور سواری کو دریا میں ڈال دیا ہے، مشکیزہ بھرا ہے لیکن خود پانی نہیں پیا۔ جناب حسن رضا خان بریلوی لکھتے ہیں جمال ہم نشین در من اثر کرد اس کو کہتے ہیں، یہ دیکھنا ہو کہ ہم نشین کا جمال کیسے اثر کرتا ہے تو دیکھو حضرت عباس نے پانی نہیں پیا تو آپ کی سواری نے بھی پانی نہیں پیا۔ جمال ہم نشین در من اثر کرد اس کو کہتے ہیں کہ سوار پانی نہیں پی رہا تو سواری نے بھی پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس مشکیزہ بھر کے کاندھے پہ ڈالتے ہیں، سواری موڑتے ہیں کہ اب دشمن صف بستہ ہو گئے ہیں اور امام عالی مقام کے برادر مکرم حضرت عباس پہ یکجاں ہو کے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ شیر حیدری جرت و بہادری کے انمول مظاہرے فرما رہے ہیں، لیکن آخر تنہا تھے اور وہ 500 سوار تھے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک شکی بدبخت آگے بڑھا اور اس نے امام کے بازو پہ وار کیا ہے، بازو کٹا، مشکیزہ گرنے لگا تو آپ نے دوسرے بازو پہ ڈال لیا ہے، اس نے دوسرے بازو پہ وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، مشکیزہ گرنے لگا تو آپ نے اسے دانتوں میں تھام لیا ہے، اس کو گرنے نہیں دیا۔ اب دشمن کے حوصلے بڑھ چکے تھے کہ حضرت عباس کے بازو تو کٹ چکے ہیں، اب اس نے آگے بڑھ کے مشکیزے پہ وار کیا ہے تو مشکیزہ پھٹ گیا ہے، مشکیزہ پھٹ گیا اور آپ سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں تو صدا دیتے ہیں ادرکنی سیدی حسینہ، آقا حسین مجھے سنبھالیے، آقا حسین مجھے سنبھالیے۔ امام کے پاس حضرت شہزادہ علی اکبر کھڑے ہیں، امام نے فرمایا علی اکبر دیکھو میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ جب جوان بھائی گرتے ہیں تو بھائیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ شہزادہ علی اکبر کو ساتھ لے کے امام میدان میں آئے تو دیکھا حضرت عباس زمین پہ پڑے ہیں، بازو کٹے ہیں، سینے پہ گہرا گھاؤ ہے اور ہونٹوں کا خون آنکھوں کی طرف گیا تو آنکھیں خون سے بھر گئیں۔ امام ان کے قریب بیٹھے اور فرمایا عباس تیرا بھائی مسافر، تیرا بھائی تیرے پاس پہنچ گیا ہے، بتا کوئی آخری خواہش ہو تو۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا حسین میری آنکھیں خون سے بھر چکی ہیں، میں آنکھیں کھولتا ہوں پر نظر کچھ نہیں آتا اور میں خود آنکھیں صاف نہیں کر سکتا کہ میرے بازو کٹ چکے ہیں، ذرا اپنے رومال سے میری آنکھیں تو صاف کر دیں۔ امام عالی مقام نے حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، اپنے زانوں پہ رکھا ہے اور اپنے رومال سے ان کی آنکھیں صاف کی ہیں، ان کا چہرہ صاف کیا ہے۔ حضرت عباس مسکرائے، حضرت عباس مسکرائے۔ امام نے فرمایا عباس بڑی جرت ہے، اتنے زخم اٹھا کے بھی مسکرا رہے ہو۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا حسین جیسا تقیہ مجھے آخری وقت ملا ہے ایسا تقیہ تو کسی کو نہیں ملے گا، کہ میرا سر سبت پیغمبر کی گود میں ہے، جیسا تقیہ مجھے آخری وقت ملا ہے ایسا تقیہ تو کسی کو نہیں ملے گا۔ روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہے اور امام عالی مقام آپ اپنے بھائی کے جسم مبارک کو اٹھا کے خیموں کے پاس لاتے ہیں۔ کون سا دکھ ہے، کون سا غم ہے جس سے امام نہیں گزرے، پر دکھ ہار گئے امام نہیں ہارے، غم ہار گئے امام حسین نہیں ہارے۔ حضرت شہزادہ علی اکبر آپ کی شہادت تو میں پہلے ایک موقع پر بیان کر چکا ہوں، اس کا تکرار اور اعادہ نہیں چاہتا۔ امام ان کی لاش بھی اٹھاتے ہیں تو یہی پڑھ رہے ہیں ردم بقضائک انا رادم بما شئت، پروردگار جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ یقین جانیے مسجد میں بیٹھا ہوں
بیان کرنا بڑا آسان ہے پر اس مرحلے سے گزرنا بڑا مشکل ہے. ہمارے ہاں تو ایک میت پڑی ہو ہمارے ہوش خطا ہو جاتے ہیں, اوسان خطا ہو جاتے ہیں, حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ہماری شخصیت بکھر جاتی ہے. پر نواسہ رسول کی عظمت دیکھے, 72 لاشیں اٹھا کے بھی شخصیت بکھری نہیں ہے. اور ہر موقع پہ یہی کہہ رہے ہیں, ردم بے قدائک انا رابم بما شئتا. یہ امام کے اندر اطمینان کیسا ہے؟ اگر امام کے اندر اطمینان نہ ہوتا, اگر اندر بکھر چکا ہوتا, اگر اندر منتشر ہو چکا ہوتا تو زبان پہ کوئی شکوے کے الفاظ آتے, ہائے اور واویلے کے الفاظ آتے. پر امام نے تو ہائے نہیں کی, امام نے تو واویلا نہیں کیا, امام نے تو شکوے کے الفاظ نہیں بولے. یہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں یا جوان بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سر کٹ رہا ہے, صبر کر رہے ہیں. حضرت قاسم مجتبیٰ کا جسم کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں. کل میں نے ایک قول بیان کیا تھا, اسے امام کی شخصیت سے ملا کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میدان عرفات میں حضرت علی نے دعا مانگتے ہوئے کہا, مولا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. امام حسین وہ ہیں جنہوں نے رب کو پا لیا ہے, اور جس نے رب کو پا لیا اس نے کچھ بھی کھویا. جیویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی, جے تو مرضی اپنی لوڑے اے گل کدے نہ بننی. طوبی لمن انت مولا ہو, دستور محبت کا یہی ہوتا ہے, ہستی کو مٹانا پڑتا ہے. امام علی مقام لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں تو اطمینان کیوں ہے کہ ردم بے قدائی کی کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیر خدا کا فرمان ان کے اندر اتر چکا ہے, جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا, جس نے رب کو پا لیا اس نے کچھ بھی کھویا نہیں ہے. اور اگر یہ لاشیں اٹھانے سے میرا رب راضی ہوتا ہے, اگر اس کی رضا حاصل ہوتی ہے تو حسین یہ لاشیں صبر و استقلال سے اٹھائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا, حمید بن مسلم نے, یہ یزیدیوں میں تھا, بعد میں یہ روایت بھی کرتا رہا, یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب آپ بیٹے کی لاش اٹھا رہے تھے تو بی بی خیمے سے نکلی, چہرہ پردے کیا ہوا تھا, پر نقاب سے بولی, بھائی ٹھہر جاؤ, جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا بڑی مشکل ہوتی ہیں, علی اکبر کی لاش تم نہ اٹھاؤ میں اٹھاتی ہوں. پر امام نے فرمایا تم نائبۃ الزہرا ہو, اے زینب تم ٹھہر جاؤ, تم نہ ہو, تم خاتون جنت کے پردے کی امین ہو اور دنیا کو اس پردے کا سبق دینے والی ہو. تم ٹھہر جاؤ, تم خیمے سے نہ نکلو. تمہارا بوڑھا بھائی حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی جرت رکھتا ہے. امام علی مقام نے دنیا کو نمونہ کیا دکھایا ہے. آج کے اس محفل پاک میں آخری بات جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں, ایک حدیث مبارک ہے, قیامت کے دن بے نمازی شخص کو کھڑا کیا جائے گا, تو نماز نہیں پڑھتا تھا, کیا سبب ہے؟ کہے گا مولا میں بیمار بڑا تھا, بیماری کی وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا حضرت ایوب سے زیادہ بیمار تھا؟ کہاں ہے ایوب؟ حضرت ایوب کھڑے ہوں گے, اللہ فرمائے گا انہیں دیکھو کتنی بیماری دیکھی حضرت ایوب نے پر نمازیں نہیں چھوڑی. ایک آدمی کہے گا یا اللہ میرے کاروبار بڑے تھے, میں افسر تھا, ڈیوٹی بڑی تھی, بادشاہ تھا, حکومت چلانا معمولی بات تو نہیں, مصروفیات بڑی تھی. اللہ فرمائے گا کہاں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ جنوں پہ بادشاہی, ہواؤں پہ بادشاہی, حکومت چلائی, کتنا بڑا نظام. اس کے باوجود حضرت سلیمان مسجدیں بنواتے رہے. مسجد اقصی حضرت سلیمان نے بنوائی. حضرت سلیمان کھڑے ہوں گے, اللہ فرمائے گا یہ تو بادشاہی بھی کرتے رہے, نمازیں بھی پڑھتے رہے, کیا ان کی مصروفیات نہیں تھی؟ ایک آدمی کھڑا ہوگا یا اللہ میری اولاد بڑی تھی, 8-10 بچے تھے, بس ان کی پرورش کی ذمہ داریاں بڑی تھیں. اللہ فرمائے گا کہاں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ 12 بیٹے تو ان کے بھی تھے, انہوں نے بیٹوں کے بھی حقوق ادا کیے پر نمازیں نہیں چھوڑی, میری یاد سے غافل نہیں ہوئے. حدیث میں تو یہاں تک ہی ہے. میں اس طرز بیان سے استدلال کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں. حشر کے میدان میں اگر کوئی یہ کہے کہ مولا میرے گھر میت پڑی تھی, بھائی مر گیا تھا,
اس کی میت پڑی ہوئی تھی, مجھے زور اثر پڑنے کی ہوش نہیں رہی, چونکہ گھر میں مرگ ہو گئی تھی اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا. اللہ فرمائے گا کہاں ہے حسین ابن علی, تیرے گھر تو ایک مرگ ہوئی, ایک میت پڑی ہوئی تھی اور تجھے نمازوں کا ہوش نہیں رہا. یہ صفت پیغمبر ہے کہ جس دن انہوں نے 72 لاشیں اٹھائی ہیں اس دن بھی زور کی نماز ادا کر کے جامع شہادت نوش کیا ہے. جس دن 72 لاشیں اٹھائی ہیں اس دن بھی زور کی نماز قضا نہیں کی ہے, زور کی نماز ادا کی ہے. اور دیکھو صفت پیغمبر کو کہ جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں پر اپنی شخصیت کو بکھرنے نہیں دیا, اپنی شخصیت کو منتشر نہیں ہونے دیا, اور آخری وقت بھی نماز ادا کر کے گئے ہیں. جس نے رب کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے, اور جس نے رب کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. آج ہمارا تزکیہ فکر ہونے کی ضرورت ہے. ہماری سوچ بکھر گئی ہے, ہم سوچتے ہیں دنیا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. حقیقت یہ ہے, امام علی مقام کا پیغام یہ ہے, رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا. آج میں نے قرآن اور امام علی مقام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی, اور آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی قدر کریں. قرآن مجید بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. آج کی اس محفل پاک میں شہدائے کربلا کا جو بھی ذکر آپ نے سنا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس سے رشتہ محبت کو نبھائیں. اگر حسینی ہے تو قرآن کے قاری ہیں. ابھی آپ ایک شعر سن رہے تھے امام کی منقبت میں کہ امام نے تو سر کٹانے کے بعد بھی قرآن سے رشتہ نہیں توڑا. کیا کوفے کے بازاروں میں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے یا نہیں سنایا؟ بعض دوست حیران ہوتے ہیں اس پر. یہ ایک واقعہ نہیں تھا, امام حسین کے غلاموں کی یہ شان ہے. بغداد میں ایک عالم کو قتل کیا خلیفہ مامون نے, خلق قرآن کے مسئلے پر ہی. احمد بن ربیع ان کا نام تھا. سر کاٹ دیا اور 3 دن ان کی لاش بغداد کے چوک میں لٹکائی. 3 دن ان کی لاش بغداد کے چوک میں لٹکی رہی. چوتھے دن عامل شہر آیا خلیفہ مامون کے پاس اور آ کے کہنے لگا, خلیفہ تو نے تو اپنی دانست میں احمد بن ربیع کو قتل کر دیا ہے. میں نے 3 راتیں اس کی لاش پر پہرا دیا ہے. ہر رات جب لوگ سو جاتے, گھروں میں چلے جاتے, چوک خالی ہو جاتا, میں سنتا تھا اس کے کٹے ہوئے سر سے سورہ یاسین کی آواز آتی ہے. اس کے کٹے ہوئے سر سے سورہ یاسین کی آواز آتی تھی. اگر غلاموں کی یہ شان ہے تو نواسہ رسول کی شان کیا ہوگی؟ صلیبی جنگوں میں ایک عیسائی نے مسلمان جرنیل کا سر سامنے رکھا اور پیر سے ٹھوکر مارنے لگا. وہ میدان میں آیا, لاش پڑی ہوئی تھی. یہ سپہ سالار تھے, احمد بن کبیر, فقیہ تھے. سر کٹا ہوا ہے, دھر پڑا ہوا ہے. عیسائی اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا, مسلمان کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں, دیکھو میں اس کے سر کو پیر سے ٹھوکر مارتا ہوں, اگر زندہ ہے تو پکڑ کیوں نہیں لیتا. اس نے پیر اٹھایا سر کو ٹھوکر مارنے کے لیے, بس پیر اٹھایا ہے کہ کٹا ہوا سر جڑ گیا ہے. اور وہ فقیہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے, واللہ انا حیٌ, واللہ انا حیٌ, واللہ انا حیٌ. اللہ کی قسم ہے قرآن کا صدقہ میں آج بھی زندہ ہوں. اللہ کی قسم ہے صدقہ قرآن میں آج بھی زندہ ہوں. اگر غلاموں کی یہ شان ہے تو نواسہ رسول کی شان کیا ہو؟ جو قرآن سے وفا کرتا ہے قرآن اسے ایسی زندگی عطا کرتا ہے. جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم قرآن سے بے وفائی نہیں کریں گے. کسی دوست نے ایک سوال بھیجا ہے کہ بیویاں گھروں میں معجزہ حضرت علی سنتی ہیں, کیا اس کا کوئی ثواب ہے, کیا یہ درست ہے؟ یہ جو ختم دلایا جاتا ہے معجزہ پڑھ کے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, انہوں نے لکھا ہے معجزہ حضرت علی. معجزہ نبیوں کا ہوتا ہے, انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کرام, ان کی کرامت ہوتی ہے. نبی کے اللہ کی قدرت
نبی کے وجود سے ظاہر ہو